کہ اسٹوڈنٹس کو باہر بیرون ملک پڑھا بھی رہے ہیں، فیس بھی چارج نہیں کرتے، پاکستان میں زرعِ مبادلہ بھی لا رہے ہیں، لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جوہر آباد، وہاں پیدا ہوا، 8 اسکولوں میں پڑھا، پھر میں ایف سی کالج لاہور آ گیا، پھر میں نے ماسٹرز انگلش میں کیا، پروفیسر آف پریکٹس ہوں UMT میں، اب بھی پڑھاتا ہوں میں ہفتے میں 2 دن۔ ہم جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ دنیا میں پیچھے ہیں، نہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، علم میں نے کئی انٹرویو کیے ہیں عمران خان کے، ایک نہیں کیا۔ وہ اس زمانے میں اسپورٹس مین تھے، ہم ان کے فین تھے۔ یوتھ کو آپ پریفر کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور پھر ملک واپس آ کے یہاں پہ خدمت کرے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اگر لندن نہ جاتے، اگر علامہ اقبال باہر نہ جا کے پڑھتے، جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ ٹیکنالوجی سے، علم سے مسلح ہو کے واپس آتے۔ السلام علیکم ایوری ون، ایز یو نو آج ہم ہماری لاہور برانچ آف اسٹوڈنٹس کلب میں موجود ہیں۔ آج ہماری اسٹوڈنٹس کلب کی لاہور برانچ کا افتتاح ہے، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے ان کو کافی دفعہ دیکھا ہوگا ٹی وی پر، ان کے مشہور پروگرام سے آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے، ایک دن جیو کے ساتھ۔ ایک بہت اچھے اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، آتھر ہیں۔ ان کو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہر ایک سیلیبریٹی جس نے پاکستان کا نام نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر فیمس کیا ہے، ان کے ساتھ انٹرویو کیا ہے، چاہے وہ امانت چند ہوں یا بے نظیر بھٹو ہوں یا عمران خان۔ تو آئیے آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سہیل وڑاج صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ آپ کو آج ہمارے اسٹوڈنٹس کلب کے آفس آ کے کیسا فیل ہو رہا ہے؟ نہیں، بڑا اچھا لگا کہ جس طریقے سے آپ نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو باہر بیرون ملک پڑھا بھی رہے ہیں، فیس بھی چارج نہیں کرتے، اور ایک طرح سے آپ پاکستان میں زرعِ مبادلہ بھی لا رہے ہیں، لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں، تو دس از اے ویری گڈ تھنگ۔ تھینک یو فار گیونگ سچ اپلاز ٹو اس۔ سہیل وڑاج کو جو ہم جانتے ہیں ایک دن جیو کے ساتھ، آپ کا پورا دن ایک سیلیبریٹی کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، ایکٹر ہو یا کوئی بھی اور ہو۔ تو آپ کی زندگی کا آغاز ہم جاننا چاہتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ۔ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جوہر آباد، وہاں پیدا ہوا، وہاں کے اسکولوں میں پہلے پڑھا، ٹاٹ اسکولوں میں پڑھا، پھر میں نے میٹرک بلوال سے کیا، وہ بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے، پھر میں گورنمنٹ کالج سرگودا میں آ گیا، وہاں سے میں نے FSc کی، پھر میں FC کالج لاہور آ گیا، یہاں سے میں نے گریجویشن کی، پھر میں نے ماسٹرز انگلش میں کیا، پنجاب یونیورسٹی چلا گیا، اور پھر میں جرنلزم میں آ گیا۔ جرنلزم کا سفر آپ نے، مطلب آپ کی بیسک ایجوکیشن کیا تھی؟ میری ایم اے انگلش کر کے جرنلزم میں آنا تھوڑا عجیب لگا، یا کس طرح سے آپ کا ایکسائٹمنٹ تھی اس میں؟ ہاں، میں اصل میں جب میں گیا تو ایسے ہی حادثے کی شکل میں تھا، لیکن جب میں وہاں گیا تو دل لگ گیا۔ پھر میں نے پڑھایا 14 سال کالج میں، FC کالج میں انگلش پڑھائی ہے میں نے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بھی میری ایک پروفیشنل ڈیوٹی ہے، تو میں دونوں کام چلاتا رہا۔ لیکن پھر ایک وقت آ گیا کہ مصروفیات زیادہ ہو گئی، تو پھر مجھے وہ تعلیم چھوڑنی پڑی، تعلیم و تربیت۔ لیکن اب بھی میں پروفیسر آف پریکٹس ہوں UMT میں، اب بھی پڑھاتا ہوں میں ہفتے میں 2 دن۔ That is really great to know۔ جرنلزم میں جب آپ کی انٹری ہوئی، کوئی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کا آپ نے انٹرویو کیا، کوئی ایک ایسا مومنٹ جو سب سے یادگار ہو کسی بھی سیلیبریٹی کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو پھر زندگی میں آپ دیکھیں نا، 700 انٹرویو کیے ہیں، اور سارے ہی نون لوگ تھے، تو ہر ایک انٹرویو سے کچھ نہ کچھ سیکھا، کچھ نہ کچھ پایا۔ جب آپ 24 گھنٹے یا 18 گھنٹے کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور اپنی بھی کریکشن کرتے ہیں کہ بھئی اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اس کی خامیاں دیکھتے ہیں، اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک لوگوں سے مل کے آپ سیکھتے ہیں، اسی طرح بیرون ملک جاتے ہیں تب بھی آپ لوگ سفر سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ جتنا انسان کی ہر وقت ہی طالب علم رہتا ہے تو وہ ہر وقت سیکھتا رہتا ہے۔ بالکل آئی ٹوٹلی ایگری۔ جیسے کہ آپ نے کہا بیرون ملک جاتے ہیں، آپ نے کافی ملکوں کے سفر کیے ہوئے ہیں۔ جی۔ تو کیا ڈفرینس دیکھنے کو پایا؟ اگر میں کہتی ہوں زیادہ تر تعلق آپ کا پولیٹکس سے بھی کچھ حد تک ہے،
کلچرل ڈفرینس یا پولیٹیکل ڈفرینس پاکستان میں اور باہر کیا ہے؟ دیکھیں ہم ابھی انسیٹلڈ سوسائٹی ہیں ایز اے نیشن نہیں، سوسائٹی ہے. سوسائٹی جو انسیٹلڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں مین موضوعات اور ہوتے ہیں، سیٹلڈ سوسائٹی میں اور موضوعات ہیں. ہمارے ہاں ابھی تو یہ نہیں طے ہوا کہ رول کس نے کرنا ہے، یہاں کی آئیڈیالوجی کیا ہوگی. تو باقی دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جی موسم جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، انہوں نے فیوچرسٹک سوچ تو یہ ذرا فرق ہے، لیکن کوئی نہیں، فرق مٹ جاتے ہیں دنیا میں. دنیا میں کبھی کوئی عروج پہ چلا جاتا ہے، کوئی زوال پہ چلا جاتا ہے. ہم مشکل میں ہیں آج کل، کیونکہ بہت ساری ہم نے ٹیکنالوجی پہ زور نہیں دیا. ہم نے سارے مسلمان ملکوں نے 57 ہم جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ دنیا میں پیچھے ہیں، نہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، علم میں. تو یہی آج کی دنیا ہے. آج کل ہتھیاروں کی دنیا نہیں ہے، آج کل علم اور ٹیکنالوجی کی دنیا، دماغ کی دنیا آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے عمران خان کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے، تو کیسا فیل ہوا تھا ان کا انٹرویو کر کے؟ میں نے کئی انٹرویو کیے ہیں عمران خان کے، ایک نہیں کیا. مطلب مجھے بھی 40 سال ہو گئے ہیں. تو وہ اس زمانے میں اسپورٹس مین تھے، ہم ان کے فین تھے، تو اس لیے مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں، بات چیت ہوتی رہی. آخری انٹرویو جو میں نے کیا ان کے پرائم منسٹر بننے سے 1 مہینہ پہلے، جس میں ان کو پرائم منسٹر بن کے کیا کرنا تھا اس بارے میں سوال کیے. 1 مہینہ پہلے ہی یعنی انہیں پرائم منسٹر بنا دیا تھا. جی آپ نے زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے. میں زیادہ تر بات کرنا چاہتی ہوں اچیومنٹس کی. کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے اچیو کیا ہے؟ ایز این مٹیریلسٹک تھنگ بھی آپ بتا سکتے ہیں، ایز این ایموشنل تھنگ بھی بتا سکتے ہیں. اچیومنٹ زندگی جو ہے نا وہ کوئی انعامات کی دنیا کا نام نہیں ہے. بالکل، زندگی اسٹرگل کی زندگی ہے. تو اس میں انعام بھی آ جاتے ہیں، خار بھی آ جاتے ہیں، پھول بھی آ جاتے ہیں. تو لیکن آپ کا سفر جاری رہتا ہے، نہ آپ کانٹوں سے رکتے ہیں نہ آپ پھولوں سے. آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی جو منزل ہے وہ تو اصل بات یہ ہے کہ منزل جستجو کا نام ہے. آپ اور آگے بڑھتے ہیں. پہلی ایک اگر منزل طے بھی ہو جائے تو جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی. بالکل، آئی تھنک جستجو ہی ہے جو انسان کو چلا رہی ہے. نہیں تو اتنے فیلئرز دیکھ کے کبھی نہ کبھی انسان ہار مان جاتا ہے. پر امید اور جستجو پہ قائم رہنا چاہیے. ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے بڑے ہی یونیک اور نیچرل وے میں اپنا ایک انداز رکھا ہے کسی بھی سیلیبریٹی سے انٹرویو کا. تو یہ انٹرویو کے لیے تھا کہ آپ اصل زندگی میں بھی اسی طرح سادہ طبیعت کے مالک ہیں؟ میں ایسے ہی بالکل ایسے. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور آپ نے بہت سارے پولیٹیشنز، میں تھوڑا سا پولیٹیشنز پہ ہی غور کر رہی ہوں، ان کے ساتھ کوئی ایسا مومنٹ جو آپ کو لگا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا انٹرویو کے دوران؟ نہیں، اصل میں میری جو ٹریننگ ہے وہ تھی ہی پولیٹیکل سائڈ پہ، کیونکہ میں پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا تھا. تو سال سے مجھے پتا تھا کہ ان سے کیسے ڈیل کرنا. جب مشکل مجھے تب آئی جب میں فلم سائڈ پہ گیا، شو بز پہ گیا. تو اس کی میری ٹریننگ نہیں تھی کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور وہ ظاہر ہے ایکٹریسز تیار ہوتی ہیں، میک اپ لگتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ میری ٹریننگ نہیں تھی. ہم تو جب جاتے ہیں کسی بھی پولیٹیشین کے گھر تو وہ بیچارہ باہر کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے پروفیشنز کا. اور آپ سمجھتے ہیں ایزی چیز کون سی ہے، پالیٹکس یا شوبز؟ مجھے تو پالیٹکس ایزی لگتی ہے. واقعی؟ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ایکسیس ہے، کمانڈ ہے، میرا نالج ہے اس بارے میں. باقی شعبوں کے بارے میں ظاہر ہے میں اتنا نہیں جانتا. جس چیز پہ کمانڈ ہو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایٹ لیسٹ ایزی ہے. نہیں، ایک دنیا میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا. آپ ویسے تو ہر چیز کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن پھر ایک چیز ہوتی ہے جس پہ آپ زیادہ محنت کی ہوتی ہے، آپ نے تجربہ زیادہ حاصل کیا ہوتا ہے، بالکل وہ آپ کی اسپیشلائزیشن بن جاتی ہے. دیٹ از ریئلی ونڈرفل آف یو. اور اب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عمار سہیل کے آپ بہت عزیز دوست ہیں. انہوں نے ایک ویژن کے ساتھ اسٹوڈنٹس کلب بنایا ہے، اور ان کا ویژن یہ نوبل کاز ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائیں. اس چیز پہ آپ اپنے کیا ریویوز دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم اس دور کے لوگ ہیں جب ابھی یہ ٹرینڈ نہیں شروع ہوا تھا
لیکن مجھے اگر اپنے میں کمی نظر آتی ہے تو وہ یہ نظر آتی ہے کہ کاش میں اس وقت ہی باہر جا کے میں نے یہاں تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، لیکن اگر میں انٹرنیشنل ایجوکیشن بھی حاصل کرتا تو شاید میں اس سے زیادہ باخبر، زیادہ بہتر، زیادہ ٹرینڈ ہو جاتا. تو وہ کمی مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی ہے، اور اگلی جو نسل ہے، ہم نے سب لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان میں یہ کمی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے جو یہ کوشش کی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ بزنس تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ خدمت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے روزگار، لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی جو ہے اس کا بھی پیش خدمت ہے. لوگوں میں ہم زیادہ تر یہاں پہ بات کرتے ہیں یوتھ کی. یوتھ کو آپ پریفر کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور پھر ملک واپس آ کے یہاں پہ خدمت کرے؟ دیکھیں جی، اس کے بغیر دنیا، دیکھو آج کی دنیا بہت آگے نکل چکی ہے ہم سے. بالکل. تو ہم جب تک اس دنیا میں نہیں، مثلا پاکستان نے جو بھی اچیومنٹس کی ہیں، بہت ساری اچیومنٹس وہ ہیں جو باہر جا کے لوگوں نے اچیو کیا اور پاکستان کو دیا. مثلا قائد اعظم محمد علی جناح اگر لندن نہ جاتے، برطانیہ نہ پڑھتے تو پاکستان کو کون آزاد کراتا؟ اگر علامہ اقبال باہر نہ جا کے پڑھتے تو نظریہ پاکستان کون دیتا؟ لیاقت علی خان باہر سے پڑھ کے نہ آتے تو پہلے وزیر اعظم کیسے بنتے؟ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو باہر سے پڑھ کے نہ آتے تو کس طرح ایک پاپولر لیڈر ہوتے؟ عمران خان، بے نظیر بھٹو، بے شمار مثالیں ہیں ایسی جنہوں نے آ کے پاکستان میں کنٹریبیوٹ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے باہر پڑھے، انہوں نے پاکستان کو، آج پاکستان نیوکلیئر ہے. اسی طرح میزائل ٹیکنالوجی بھی کسی باہر سے پڑھے ہوئے بندے نے ہی دی ہوگی. تو اس لیے چائنا کو، نارتھ کوریا کو دنیا نے انہی اوورسیز نے بنایا. جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ ٹیکنالوجی سے، علم سے مسلح ہو کے واپس آتے ہیں، شعور لے کے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ شعور انسان کے پاس ہو. ہماری جو آج کی یوتھ ہے وہ بہت ہی کنفیوزڈ ہے، ہر معاملے میں کنفیوزڈ ہے. ہم کہہ لیں جسے ہم سادہ الفاظ میں جین زی کہتے ہیں کہ وہ اپنے فیوچر کو صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے. ایسے ٹائم آ جاتے ہیں معاشروں میں، اس سے نکل آئیں گے ہم. کوئی ایسی بات نہیں. جو لوگ سیریسلی اپنے کیریئر کو پرسو کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. جو او لیول میں دنیا میں پوزیشن لے رہے ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. جو اے لیول میں لے رہے ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. جو انٹرنیشنل یونیورسٹی میں داخلے حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. اور جو لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں ان کی تعداد بھی بالکل کم نہیں. آپ یوتھ کو کوئی اپنا پرسنل ایک میسج دینا چاہیں گے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے دے سکتے ہیں، زندگی کے حوالے سے. بلندی کو چھونا چاہیے. آپ جب تک کسی چیز کی اسپیشلائزیشن، اس کی ایکسپرٹائز، اس کو کمپلیٹ جتنی دیر تک آپ نہیں کرتے، صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیادی اسباق پڑھنے سے آپ نے، دنیا تو اس میں کہاں سے کہاں جا چکی ہے. کوئی ڈیپ سیک بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی محنت کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ بڑات صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے آفس تشریف لائی اناگریشن کے لیے. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ، ویل ریڈ. Thank you very much. Okay, good, very nice. Thank you very much, sir, for joining us. And this was the wrap from our side. آپ کو ملیں گے ہم نیکسٹ شو میں. اللہ حافظ.